أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین صفحہ آن لائن و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ آن لائن کے اس تذکیری پروگرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر قرآن کریم نے جو کچھ فرمایا ہے ان آیات کی روشنی میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے جو گفتگو رکھی جائے گی انشاءاللہ اس میں اتباع رسول پر، بلکہ آپ کی صرف اتباع ہی نہیں بلکہ آپ کی عظمت، آپ سے محبت، آپ پر درود و سلام، اور پھر آپ کے پیغام سے محبت اور اس کی تائید اور اس کی نصرت، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ خالق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرماتا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے، آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم کو پیارا بنا لے گا اور تم لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آگے ہمیں اطاعت کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور یہ بات طے کرتی ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار بن کر اس دنیا کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس شکل میں کہ ہماری زندگیوں میں جو کمی ہے، جو نقص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جذبے سے اور اس کی کوشش سے اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور فرمائے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا اور ہمیشہ کی کامیابی سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان متبع ہے۔ آپ کی اتباع کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر گفتگو کریں گے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس آخری امت کے لیے متبع ہیں بلکہ آپ کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ رسول کی عظمت کا احساس وہ کس مقام اور کس منصب پر فائز ہیں، اور ان کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت کا احساس بھی ہمیں اپنے دلوں میں اچھی طرح بٹھانا چاہیے اور اپنے کردار میں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ
حجرات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے وقت صحابہ کرام کو یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دیے تھے، وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے گویا کہ ہدایت و رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز سے، اور نہ ہی تم تیز انداز میں نبی سے گفتگو کرو، بلند آواز میں نبی سے گفتگو کرو جیسے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں تمہارا اعمال نہ ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ آیت اپنے نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں آداب بتاتی ہے کہ آپ کی مجلس میں، آپ کے سامنے ہمیں کیسے رہنا ہے۔ بظاہر اس آیت کا تعلق آپ کی حیات مبارکہ سے ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کو یہ ہدایت فرمائی گئی تھی کہ نبی سے آہستہ بات کریں، نرمی کے ساتھ بات کریں، آواز بلند نہ ہونے پائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکی ہی آواز بات کرنے والے کی رہنی چاہیے، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اس طرح بات کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سربراہ کی حیثیت سے، آخری نبی کی حیثیت سے آپ کا جو مقام و منصب ہے اس کو دلوں میں جاگوزی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی تطبیق یوں ہوگی کہ جب ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوں تو روضہ اطہر پر حاضری کے وقت وہ آداب جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں، آپ کی زندگی میں، آپ کی قبر مبارک پر حاضری کے وقت انہی آداب کا خیال رکھیں، اور وہاں کوئی ایسی غلطی نہ ہم سے ہونے پائے جذبات میں آ کر کے، یا آپ سے عقیدت اور محبت کے نتیجے میں کہ جو کچھ کیا کرایا ہے سب ضائع ہو جائے۔ اس کو آج کے وقت میں یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھے جا رہے ہوں، آپ کے فرمودات کا مطالعہ ہو رہا ہو، وہ کوئی پیش کر رہا ہو، تو اس وقت بھی ہمیں انہی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ باتیں نہیں ہونی چاہیے ادھر ادھر کی، پوری یکسوئی ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر ہم زندہ ہوتے اس عہد میں، تو جس اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے، جو کیفیت ہماری ہوتی جب احادیث پاک کو ہم خود مطالعہ کریں یا کوئی پیش کرنے والا پیش کر رہا ہو، تو ان آداب کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی اہمیت کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دلوں میں آپ کی قدر و منزلت، آپ کا مقام ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ اسی کے ذریعے ہمیں آگے ترقی درجات مل سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی عظمت اور اہمیت دلوں میں بیٹھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور آپ سے محبت کو قرآن کریم نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے لیے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے. یعنی اگر جان دینے کی باری آ جائے اور اپنی جان دے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی اہمیت کو باقی رکھا جا سکے تو یہ بھی کیا جانا چاہیے. قرآن کریم کی آیت گویا کہ ہمیں بتاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور آپ سے تعلق اس حیثیت میں کہ آپ انسانیت کے محسن ہیں، محسن انسانیت ہیں. آپ انسانوں کو تباہی و بربادی سے نکال کر کے امن و آشتی کی طرف لانے والے ہیں، پیار و محبت کی تعلیم دینے والے ہیں. آپ جو نظام لے کر کے آئے وہ نظام اس دنیا کے لیے اور انسانوں کے لیے خیر و برکت ہے. ان احساسات کے تحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ سے محبت، یہ گویا کہ ایمان کا حصہ ہے، جزو ایمان ہے. آپ کے سامنے وہ روایت ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق سے پوچھا تھا کہ عمر، کیا میں تمہارے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں؟ تو حضرت عثمان نے کہا تھا اللہ کے رسول، میری جان سے زیادہ جان مجھے بہت پیاری ہے اور جان سے کم آپ کی اہمیت ہے. مجھے جان زیادہ عزیز ہے، اس کے بعد آپ کا مقام ہے. اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہارے بچوں، تمہارے دوست احباب اور دنیا کے تمام اور خود تم سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہو گئے. محبت رسول غیر معمولی چیز ہے، یہاں واقعات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان اور اظہار ہم سبھی مسلمان کرتے ہیں، لیکن غلط فہمی یہ ہے ہمارے کم پڑھے لکھے بھائیوں کے یہاں کہ ذات رسول سے محبت پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. ذات رسول سے محبت کا ہم اظہار بھی خوب کرتے ہیں، لیکن پیغام رسول سے محبت جو اصل محبت ہے اس کی طرف ہم متوجہ کم رہتے ہیں. ہماری دلچسپیاں پیغام رسول سے محبت، اس کے اظہار اور اس کے اعلان میں کم ہوتی ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو بہت سستی ہیں، جس سے معمولی کام کر کے ہم شہرت اور محبت کے اظہار کا ڈھونگ رچا سکتے ہیں، وہ کام ہمارے دلوں کو زیادہ بھاتا ہے اور ہم وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آپ کیا پہنتے تھے، لوگوں سے کیسے ملتے تھے، کیا چیزیں آپ کھاتے تھے، کھانے میں کیا چیزیں آپ کی پسند تھیں، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، اس سے دلچسپی. بے شک یہ بھی محبت رسول کی علامت ہے کہ آدمی وہ سب کچھ کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. لیکن محبت رسول اصل یہ ہے کہ آپ جو پیغام لے کر کے آئے، آپ نے جس کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا، آپ نے شب و روز جس پر وقت لگایا، اس کام سے محبت، اس کی فکر، اس سنت پر عمل کی کوشش، یہ دراصل اصل محبت ہے. اور اسی محبت کے سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں ذات رسول سے بھی محبت ہے اور رہنی چاہیے، اور ہمیں پیغام رسول سے آخری درجے تک محبت ہونی چاہیے۔ آپ جو پیغام لے کر کے آئے، آپ نے جیسی اس کی تشریح فرمائی، یہ سب چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اگر ہم نے اس سے محبت کی تو انشاءاللہ تعالی کل ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اور فرمایا، اسی کی تشریح میں آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جس نے میرے طریقے کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو محبت رسول کا مظہر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول جو پیغام لے کر کے آئے، وہ پیغام زندگی میں ایک فرد کی حیثیت سے اور ہمارے گھر میں اور ہمارے سماج میں وہ طریقے رائج ہیں کہ نہیں رائج ہیں، وہ کیا عظیم پیغام تھا جس کے لیے اللہ کے رسول نے آپ کو مبعوث فرمایا، اس سے محبت، اس کی بلندی، اس کو کامیاب کرنے کی کوشش، اس میں جو لوگ لگاتے ہیں اپنے آپ کو، گویا کہ انہیں حقیقی معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کل وہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں نے حب رسول کے تحت دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، آپ کے عادات سے یعنی عادات رسول سے، اور پھر پیغام رسول سے، دونوں سے محبت ہونی چاہیے، اور اگر عادات رسول کی اتباع میں کوئی کمی رہ گئی اور پیغام رسول سے محبت اور اس کی کوشش کے لیے بھرپور دلچسپیاں اور اوقات اور صلاحیتیں لگائی گئیں تو انشاءاللہ تعالی حدیث کے الفاظ کے المرء مع من احب ہم اس کے مستحق ہوں گے۔ اور جب اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہو جائے گی تو لازماً آپ پر ہم درود و سلام بھی بھیجیں گے، آپ کا نام نامی جیسے آئے گا زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاری ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ آپ سے محبت اور تعلق کا مظہر ہوگا، حقیقی محبت اور حقیقی تعلق کا، ورنہ پھر وائز کو اور مبلغ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی جب کبھی ہماری زبان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ درود و سلام پڑھیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہر متبع و پیروکار پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی اس مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر جاری ہو جائے۔ یہ گویا کہ اس عظیم محسن کے احسان کا جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، انسانیت کے لیے کیا ہے، انسانوں کے لیے کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فوراً نگاہیں جھک جائیں اور درود و سلام زبان پر جاری ہو جائے۔ اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قرآن کریم کی وہ آیت جو ہر خطبہ جمعہ میں بالعموم وائز اور خطیب اپنے خطبے میں پیش کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں سمجھو، رکھو، بٹاؤ کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ گویا کہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ اپنی رحمتیں، اپنی نوازشیں، اپنی عنایتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کی طرح نازل فرما رہا ہے۔ اس کی رحمتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں،
فرشتوں کے درود و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کریں اور آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو ایک بار مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری محبت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، کے احساس کے ساتھ اور پوری آمادگی کے ساتھ درود و سلام بھیج رہا ہے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس نے ایک بار بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار بھیج رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہا ہے، اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرشتے اپنے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ اور اس کے فرشتوں سے قربت کے لیے اور ہم آہنگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دنیا پر آپ کے نام لیوا آپ کا ذکر اس انداز میں کریں۔ بھائیو، اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس گفتگو کو ایک آیت میں آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں کہ پس جو لوگ ایمان لائے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی حمایت کی اور آپ کی نصرت کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو آپ پر اتاری گئی ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ 4 باتیں یہاں بتائی گئی۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 آپ کی عزت و توقیر، نمبر 3 آپ کی تائید و حمایت، اور نمبر 4 اس روشنی کی اتباع اور پیروی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم اور اس کی تشریح یعنی آپ کی حیات مبارکہ۔ اس کی اتباع جن لوگوں نے اس دنیا میں کی، انشاءاللہ تعالیٰ کل آخرت میں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے اس کا اعلان یہاں فرما دیا ہے کہ ایمان ہی صرف کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ جس پیغام کو لے کر کے آئے اس پیغام کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے خاندان پر نافذ کرنا اور سماج اور معاشرے پر اس کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ وہ انسان جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے ان تک اس پیغام کو پہنچانا گویا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، آپ کی عزت و توقیر ہے، اور اس کی تائید اور حمایت میں کھڑا ہونا یہ گویا کہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ پھر آخری بات جو بتائی گئی ہے وہ اس روشنی کی اتباع اور پیروی جو قرآن کی شکل میں اور سنت کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ گویا کہ چاروں چیزیں بیک وقت ایک فرد کے اندر، سماج کے اندر، اور اگر حکومت ہے تو حکومت کے اندر یہ سب چیزیں مطلوب ہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک فرد کی حیثیت سے ایک فرد کو، پورے سماج کو، اور اگر اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹ کو، ہر جگہ اتباع رسول کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، عظمت رسول کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت اور آپ کا احترام، یہ اس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور جب کبھی نام نامی آئے اور یوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے احسانات کا جو انسانیت پر آپ نے کیا ہے اس کا احساس ہو تو برجستہ زبان پر آپ کے لیے درود و سلام جاری ہو جائیں،
اور پھر دل میں ایک خواہش رہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان میں کمال پیدا کریں گے، اللہ سے بھی محبت کریں گے، اور اللہ نے جس سے محبت کا حکم دیا ہے اس کی اتباع کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے کلمے کے سربلندی کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں گے۔ یہ گویا کہ کامیابی کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضروری ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا شاہین کے کلچر کے حساب سے ایک بڑا پیارا رزلٹ آیا تھا، اور وہ چیز آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔ ہندو مسلم شاہین کی دو بازو ہیں، جو میں مثال دیا کرتا تھا، وہ آج جو ہے ثابت ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً یہ ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے۔ آج ہمارے ملک کو بھائی چارگی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جو انسٹیٹیوشن یہ ہے، اس ضرورت کو اس ملک کی